الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تبارک وسلم عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع الا ان احرم الایام یومکم ھذا وان احرم الشہور شہرکم ھذا وان احرم البلاد بلدکم ھذا الا وان اموالکم ودماؤکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا الا هل بلغت قالوا نعم قال اللہم اشہد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز یہ جو ماہ مقدس جا رہا ہے ذوالحجہ یا ذوالحجہ کا مہینہ، اس مہینے کے پہلے 10 دن اللہ کے ہاں بڑی عظمت، شان اور رفعت والے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت، شان اور عظمت بیان کی ہے۔ تو اس لیے آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی کیا فضیلت ہے قرآن و حدیث میں، اور اس کے بعد اس کی فضیلت کو جاننے کے بعد کہ ان ایام میں عبادت کرنا عام دنوں کی نسبت عبادت کرنے سے کتنا افضل ہے، یہ سمجھ لینے کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنے عمل کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے کہ ہم واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک وسلم کے حکموں پر دل و جان سے لبیک کہتے ہیں۔ اپنے عمل کی تبدیلی کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان دنوں کا احترام بھی کریں گے، اور محبت رسول کے اندر ڈوب کر ہم انشاءاللہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسنون طریقے ہمیں بتائے ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع ہی میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کرنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، تو میں نے جو انتخاب کیا ہے ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جہاں پہ تقریباً یہ پہلے 10 دن یوم الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو اور اس کی شان اور عظمت بہت بلند ہے۔ عام چیز کی قسم تو نہیں کھائی جاتی، اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ فجر کے اندر قسمیں کھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی جگہ پہ بھی قرآن پاک میں اس انداز سے قسمیں نہیں اٹھائیں۔ تو سنیے اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ والفجر، اور فجر کی قسم۔ فجر کی قسم سے کیا مراد ہے؟ اس میں میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دوں گا
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والفجر، جس فجر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اس فجر سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اس فجر سے مراد 10 ذوالحجہ کی صبح ہے، 10 ذوالحجہ کی فجر ہے، یعنی جس دن ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو یعنی اللہ نے آغاز ہی 10ویں دن کی قسم کے ساتھ کی ہے۔ پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس میں بھی اسی حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے 1 سے 10 ذوالحجہ ان کی راتوں اور دن کا اس آیت کے کنٹسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو گویا کہ پہلے اللہ نے 10ویں دن کی فجر کی قسم کھائی، اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1 ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک وَلِيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ اور اس میں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ ان راتوں کے اندر دن بھی شامل ہیں۔ گویا رب تعالیٰ ذوالحجہ کی پہلی سے لے کے 10ویں تک دن اور رات کی پھر الگ سے قسم کھا رہے ہیں۔ تو گویا کہ جو 10 ذوالحجہ ہے، جس دن لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اس دن کی اللہ نے پہلے فجر کی الگ سے قسم کھائی، اور اس کے بعد اس کے دن اور رات کی الگ سے قسم کھائی۔ پھر اللہ نے فرمایا والشفع۔ اب والشفع یہ مفسرین نے لکھا، اور حدیث پاک میں بھی اسی طرح نسائی شریف کی حدیث ہے کہ 10 کے دن سے مراد یوم النحر ہے۔ یوم النحر وہی 10 ذوالحجہ کا دن۔ تو گویا کہ اب 10 ذوالحجہ کی اتنی شان اور عظمت ہے کہ پہلے اللہ نے فجر کی الگ سے قسم کھائی، پھر اللہ نے وَلِيَالٍ عَشْرٍ میں دوبارہ اس دن کی قسم کھائی، اور پھر اللہ نے الگ سے والشفع 10 کی قسم کھائی۔ والوتر، اور وتر سے مراد 9 ذوالحجہ ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کے اندر یہی ذکر کیا گیا کہ اس سے مراد یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ۔ تو اب 9 اور 10 ان دنوں کی شان اور عظمت الگ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ان کی قسم کھائی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم۔ کون سی رات؟ 9 اور 10 کی درمیانی رات، یعنی یوم عرفہ اور یوم النحر۔ یوم عرفہ اور یوم النحر یعنی قربانی والے دن سے پہلے دن اور قربانی والا دن، اس کے درمیان میں جو رات آتی ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں چاند رات کہہ سکتے ہیں، اس رات کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے کس انداز سے ہماری قرآن پاک کے اندر رہنمائی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، اس چیز کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کو وہ چیز بڑی پسند ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے پہلے فجر سے 10 ذوالحجہ کی فجر کی قسم، وَلِيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم اور 10 دنوں کی قسم، والشفع 10 کے دن کی یوم النحر کی قسم، والوتر اور 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کی قسم، واللیل اذا یسر 9 اور 10 کی درمیانی رات کی قسم۔ تو اب دیکھیں اللہ نے 9 اور 10 کی درمیانی رات کی الگ سے بھی قسم کھائی، پھر پیچھے 10 راتوں کی الگ سے قسم کھائی، اور اللہ نے 10 کے دن کی الگ سے قسم کھائی، فجر کی الگ سے قسم اور دن کی الگ سے قسم۔ تو ذرا رب تعالیٰ کی اس فرمان کے اندر ڈوب کے دیکھیے کہ رب تعالیٰ کو کتنے یہ دن پسند ہوں گے کہ اللہ ان کے ایک ایک دن کی اور رات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کی ماہ مقدس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ آخر کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا بالاتفاق سمجھ لیں کہ اس میں ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر ساری عبادات جمع کر دیں۔ ساری عبادات سے کیا مراد ہے کہ کچھ عبادات تو ہیں ریگولر جو چلتی رہتی ہیں، مثال کے طور پہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، تو یہ وہ نیکیاں ہیں، وہ عبادات ہیں کہ جو کنٹینیوسلی ہیں، جو چلتی رہتی ہیں، جن میں سٹاپ نہیں ہے۔
نماز روزانہ پڑھنی ہے، فرض ہے، لیکن کچھ ایسی بڑی نیکیاں ہیں، بڑی عبادات ہیں جو خاص طور پہ ان دنوں کے ساتھ ہی مشروط ہیں، جو ان دنوں کے اندر ہی کی جا سکتی ہیں، جو 9 اور 10 کو ہی کی جا سکتی ہیں۔ کون سی عبادات؟ اور دو بڑی عبادات اللہ کو جو بڑی پسند ہے۔ ایک عبادت قربانی کی عبادت اور دوسری عبادت حج کی عبادت۔ اب یہ دونوں ایسی عبادات ہیں کہ یہ عبادات باقی دنوں میں نہیں کی جا سکتی۔ رمضان المبارک کی بڑی شان اور عظمت ہے، لیکن رمضان المبارک میں قربانی ہم نہیں کر سکتے، کریں گے تو صدقہ ہی ہوگا، قربانی نہیں ہوگی، قربانی والا ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح حج بیت اللہ صرف اسی عشرے کے اندر اور اس کے دنوں کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ تو حج بیت اللہ کوئی چھوٹی عبادت تو نہیں ہے۔ حج بیت اللہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے حج بیت اللہ کیا اور اس میں کوئی گناہ اور زیادتی کا کام نہیں کیا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ نے اس کا حج قبول کر دیا، تو رجع کیومن، وہ اس دن جب واپس پلٹے گا حج کی عبادت سے تو ایسے پلٹے گا ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو پیٹ سے جنم دیا، گناہوں سے پاک، معصوم عن الخطا۔ تو اتنی بڑی عبادت ہے حج بیت اللہ کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، لمبی حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ جو مقبول حج ہے اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو بڑی عبادت ہے، اور پھر قربانی کی شکل میں جانور ذبح کرنا، اور اصل میں مقصود تو جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، میرے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، میرے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ مجھے تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت ہے، مجھے تو اس قربانی کے ذریعے تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ میں دلوں کو ٹٹولنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ کس حد تک جو ہے اس کے دل میں میرا ڈر ہے، میرا لحاظ ہے، میرا خوف ہے، کس حد تک جو ہے وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ تقوی اصل میں مقصود ہے۔ اور قربانی کی بڑی شان اور عظمت، قربانی کا بڑا مقام ہے، اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ان دنوں میں کیے گئے کام، ایک حدیث پاک کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو کام کیے جاتے ہیں اللہ کو باقی دنوں کی نسبت وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے حوالے سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو 10 دن ہیں ان کی اللہ کے ہاں جو عظمت اور شان ہے، وہ اللہ نے باقی جتنے بھی دن پیدا کیے، اتنے بھی دن بنائے ہیں، جتنے بھی دن ہیں، ان سب دنوں سے سال کے سارے دن 360 دن جو ان 10 دنوں کی اللہ کے ہاں قدر ہے وہ باقی دنوں کی نہیں ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تبارک وسلم کے اندر یہی بات جو ہے ہمیں سمجھائی گئی ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ یہ مہینہ، یہ پورے کا پورا مہینہ، یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہیں جو اسلام کے اندر بڑے محترم مہینے ہیں۔ حرمت کا مطلب محترم، جس کے اندر کفار مکہ، مشرکین مکہ، منافقین مکہ تک برے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے، حیا کرتے تھے کہ حرمت والے مہینے اللہ نے ان کی عزت بنائی ہے، اللہ نے ان کی حرمت بنائی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو ان مہینوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں جس میں پہلا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم، اس کی بڑی شان اور عظمت میں محرم کی، آدم علیہ السلام سے لے کے تو آج تک جو ہے محرم کی اللہ نے بڑی شان اور عظمت بنائی ہے۔ یہ پہلا حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرا حرمت والا مہینہ رجب، اسی طرح ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ دونوں مہینے لگاتار یہ بھی اللہ کے یہاں بڑے مکرم اور حرمت والے ہیں۔
تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں یہ ذوالحجہ کا مہینہ خاص طور پہ عظمت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے پہلے 10 دنوں کو اللہ نے جس شان کے ساتھ نوازا ہے، جو اہمیت اللہ نے ان 10 دنوں کی بنائی ہے، اللہ نے وہ اہمیت اور کسی مہینے کی یا اس کے دنوں کی نہیں بنائی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے، یہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اور اس کے پہلے 10 دن بڑے قیمتی ہیں، جس کی اللہ نے الگ الگ دن اور راتوں کی قسم اٹھا کے اس کی عظمت اور شان کو واضح کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے اس ماہ مقدس کی حرمت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک رکھی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ صلی اللہ تبارک وسلم کی زندگی مبارک کا آخری خطبہ حج تھا، اس میں 1,24,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام موجود تھے، اور وہ آپ صلی اللہ تبارک وسلم کی زندگی مبارک کا آخری خطبہ تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے اگلے اس حج کے دنوں میں میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے، یعنی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ تبارک وسلم نے اس خطبے میں فرمایا الا ان احرم الایام یومکم ھذا، کہ آج کے یہ جو دن ہیں اللہ نے یہ تمہارے لیے بڑے محترم بنائے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرُكُمْ هَذَا، جتنے بھی اللہ نے مہینے بنائے ہیں ان سب مہینوں میں اس مہینے کو اللہ نے خاص طور پہ حرمت والا مہینہ بنایا۔ وَإِنَّ أَحْرَمَ الْبِلَادِ بَلَدُكُمْ هَذَا، اور جتنے بھی اللہ نے شہر بنائے ہیں ان سب شہروں میں سب سے زیادہ عزت والا اور محترم اور مکرم اللہ نے اس شہر کو بنایا ہے، یعنی شہر مکہ۔ الا وان اموالکم ودماؤکم علیکم حرام، سنو کہ تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہیں، کا حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا یہ دن تمہارے اوپر حرام ہے۔ تمہارے لیے اس میں فسق و فجور کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس میں گناہ کرنا، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، جدل اور قتال کرنا، لڑائی اور جھگڑا کرنا تمہارے اوپر حرام ہے۔ فی بلدکم ھذا، اس شہر کے اندر تمہارے اوپر فسق و فجور کرنا حرام ہے۔ فی شہرکم ھذا، اس مہینے کے اندر، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا۔ قالوا نعم، تو سارے صحابہ کرام نے بیک آواز فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اور صرف پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے اپنے دستے مبارک اوپر اٹھائے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کر کے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، یہ سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے پیغام کو جس مقصد کے لیے تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا میں نے اس کو پورا کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں پھر اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، اور ہم نے اپنی ساری نعمتیں آپ پہ تمام اور مکمل کر دیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو آپ کے لیے پسند فرما لیا۔ تو یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، اس کے یہ 10 دن بڑی شان اور عظمت والے ہیں۔ اب ہم حدیث پاک سے معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کو کیسا بہترین عمل اور خیر والا عمل اور فضیلت والا عمل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کو ابو داؤد اور ابن ماجہ اور احمد نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں کہ راوی ہیں حضرت ابن عباس، اور یاد رکھیں حضرت ابن عباس وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تبارک وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ آپ کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو دین کا اور خاص طور پہ قرآن پاک کا فہم عطا فرما۔ تو اس لیے جب بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث پاک آتی ہے تو اس وقت ہمیں ان کی شان اور عظمت کہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے دعا فرمائی ہے، تو ان کے علم کی کیا جو ہے وہ کوالٹی ہوگی،
اور ان کے علم کی کیا وسعت ہوگی اور ان کے فہم و فراست کا کیا مقام ہوگا، اس کو ہم اسی کنٹیکسٹ میں سمجھ سکتے ہیں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل صالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء۔ آپ صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی نیک کام جو کیا جاتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کو احب الی اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر، ان 10 دنوں کے اندر جو کام کیا جاتا ہے اللہ کو وہ باقی سب دنوں کی نسبت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ تبارک وسلم سے یہ فرمان عالی شان سنا، قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد کا بہترین عمل جس کو اسلام کی چوٹی اور اسلام کی کوہان کہا گیا ہے، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی عام دنوں میں کرنا اور ان دنوں میں نیک اعمال کرنا کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی، ان دنوں میں نیکی کرنا، نیکی کے کام کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا الا رجلا، سوائے اس بندے کے کہ خرج بنفسہ ومالہ، جو اپنے گھر سے نکلا اپنی جان لے کے اور مال لے کے جہاد کے راستے میں، اپنی جان اور اپنا مال لے کے اللہ کے راستے میں نکلا۔ اور یہاں پہ محدثین لکھتے ہیں اس حدیث پاک کی تشریح کے اندر کہ ومال ہی سے مراد اپنے گھر کا پورا مال ہے، یعنی کہ تھوڑا بہت مال، آدھا گھر چھوڑ پورا مال لے کے نکلتا ہے، اپنی جان لے کے نکلتا ہے، گھر کا صفایا کر کے پورا مال ساتھ لیتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے۔ اور جہاد کے لیے نکلتا ہے ومالہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، پھر جب واپس پلٹتا ہے تو نہ جان ہوتی ہے نہ مال ہوتا ہے، جان بھی اللہ کے راستے میں دے کے شہید ہو جاتا ہے، اور پورے کا پورا مال جو اس نے گھر کے لیے کمایا تھا، پورے کا پورا مال لے کے جو نکلا ہے وہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، جان بھی اللہ کو دے دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ تو وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ جو عمل ہے یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ باقی جو نیکیاں ہیں، باقی کوئی جہاد کے لیے بھی نکلتا ہے، غازی بن کے واپس لوٹتا ہے، تو اس سے زیادہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ رمضان المبارک کی جو عظمت اور شان بنائی ہے، اور اس کے خاص طور پہ آخری عشرہ کی جو شان ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے اس کے حوالے سے بڑا مقام آخری عشرے کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے، لیکن ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے حرمت کے حوالے سے کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے پہلے 10 دنوں کی حرمت، مکرم اور معزز اور محترم ہونا اللہ کے نزدیک، آپ نے فرمایا کہ یہ آخری عشرے رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی زیادہ ہے۔ اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ ان دنوں میں عبادت کرنا کیسے ہے، عبادت کی کیا ان دنوں میں اللہ کے ہاں وقت ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ جو ہے، یوم عرفہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک یوم عرفہ کا روزہ۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا فیوچر،
تو 2 سال کے اندر جو صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ ان 10 ایام کے اندر قیام کرتا ہے رات کو اور دن کو روزہ رکھتا ہے، روزے کی اہمیت ہوگی کہ 2 سال کے گناہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ باقی ان دنوں کے اندر کوئی قیام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ دیکھ لیں کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے اس ماہ مقدس کی اور اس کی راتوں کی۔ اور لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک سے پوچھیں، جس میں اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اور ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان 10 دنوں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی راتوں کو قیام کرنا ہر رات لیلۃ القدر کے قیام کرنے کے برابر ہے۔ تو گویا کہ جب ہم حساب لگاتے ہیں 1000 مہینوں کا کہ لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو گویا کہ ان دنوں کی ایک رات کا قیام 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو بڑی شان اور عظمت ہے اس ماہ مقدس کی اور ان 10 دنوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک وسلم نے ان 10 دنوں کو گزارنے کے لیے ہمارے سامنے عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ ہماری خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تبارک وسلم نے جو ہمیں راہ دکھائی ہے، جو فضیلتیں دی ہیں، جو مسنون طریقے دیے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا کریں کہ ہم ان دنوں کے اندر سنت نبوی کو زندہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز کمر بستہ ہو کے ہم ان عبادات کو اپنائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ اب ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات کہ جو سنت رسول سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے تک پہنچتی ہے کہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھا جائے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم ان 9 دن، پہلے 9 دن جو ہیں، ان 9 دنوں کا ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ کیا جائے کہ روزہ رکھا جائے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ دوسرا کام ان دنوں کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کو بھی رواہ احمد و ابو عوانہ و عبد بن حمید۔ فرمایا ابن عمر کہتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ اسی طرح جیسے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، اور ان دنوں میں عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ 10 دن اللہ کو خاص پسند ہے۔ فرمایا کرنا کیا اس میں؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْحِيدِ۔ ان دنوں کے اندر اللہ کی تحلیل بیان کرنی ہے۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا والتکبیر، اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ تیسرا کام والتمحید، اللہ کی تعریفیں کرنی ہیں۔ تو یہ 3 کام کرنے ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْحِيدِ۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے خاص وہ الفاظ سکھائے ہیں جن کا ورد ان دنوں میں کیا جائے تو سنت رسول کی ادائیگی بھی ہوگی، اور تعلیل بھی ہو جائے گی، تمحید بھی ہو جائے گی،
اور تحلیل بھی ہو جائے گی، تمحید بھی ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی ہو جائے گی۔ وہ الفاظ کون سے ہیں جن کو ہم تکبیرات کہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے پاس اکثر یہ ائمہ کرام بھی ایسے ہی بتاتے ہیں، جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں، صرف جب 10 کی صبح شروع ہوتی ہے تو اس وقت یہ تکبیرات پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور عید کے 3 دن پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، جبکہ سنت رسول صلی اللہ تبارک وسلم ہے کہ ان تکبیرات کو یکم سے لے کے یکم ذی الحجہ سے سٹارٹ کر دیا جائے، لیکن پہلے 9 دن آہستہ، اور قربانی کے 3 دن اس کو بلند آواز سے پڑھا جائے۔ بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بازاروں کے اندر جاتے تھے تو ان دنوں میں آپ بازار کے اندر جا کے اونچی آواز سے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ذو الحجہ کے دن گزر رہے ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْحِيدِ، آپ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو یاد دلانے کے لیے اونچی آواز میں تکبیرات کہا کرتے تھے، اور جب پھر آپ بازاروں کے اندر جاتے، تکبیرات کہتے، لوگوں کو یاد آ جاتا، تو بازاروں کے بازار اور سارے لوگ جو تھے ان کی زبانوں کے اوپر یہ تکبیرات جو ہے وہ شروع ہو جاتی۔ اس لیے اس تکبیر کو یاد کر لیجئے۔ میں بڑے آہستہ طریقے سے آہستہ سے اس کو پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھ کے ان تکبیرات کو یاد کر لیں، اور چلیں جو دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 5 باقی ہیں، تو آج ہی ان تکبیرات کا ورد شروع کر دیں۔ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس میں تینوں چیزیں آ گئیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ تکبیر ہے اللہ کی کبریائی کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ ہماری یہ سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور دوسرا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تعلیل ہو گئی کہ اللہ ہمارا الہ ہے، اللہ معبود ہے، معبود برحق ہے۔ اب تیسری چیز، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وللہ الحمد کے اندر تحمید ہوگی، اللہ کی حمد بیان کرنا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو یہ تکبیر ضرور یاد کریں، اور اس کو اپنے ان 5 دن جو باقی ہیں، بلکہ 5 کی بجائے آگے جب ہم قربانی کے دن ساتھ ملائیں گے تو 5 سے زیادہ دن بن جائیں گے، 8 دن بن جائیں گے۔ ان 8 دنوں کے اندر اس تکبیر کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، سنت رسول کی ادائیگی ہوگی، اللہ کی رضا ملے گی، اور کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ یاد کر کے ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کی حالت میں ہوں، مسجد میں ہوں، نماز پڑھی ہوئی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ سفر کے اندر ہیں، آپ کہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام کاج کر رہے ہیں، تو ذکر تو زبان سے کرنا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے سفر کو، اپنے کام کو فضول جو ہے وہ اپنی زبان کو رکھیں، تو ان تکبیرات کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اور بھی تکبیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے سکھائی ہے، اگر آپ اس کو بھی یاد کر سکیں تو یہ بھی بڑے قیمتی الفاظ ہیں، اسی سے ملتی جلتی ہے۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی الفاظ ہیں۔ تو اگر آپ میں سے جو سامعین دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کو یہ تکبیرات پڑھنے میں دقت آ رہی ہو، تو آپ میرا نمبر جو سکرین کے اوپر موجود ہے اس پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس کا سکرین شاٹ جو ہے وہ بہترین تلفظ کے ساتھ لکھا ہوا
ترجمے کے ساتھ آپ کو شیئر کر دوں گا۔ تو بہرحال پہلی چیز ان 10 دنوں کے اندر کرنے کے کام مسنون جو ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تکبیرات، تسبیحات، تمحید اور تحلیل بیان کی جائے اللہ کی۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان دنوں کے اندر روزہ مسنون ہے، روزہ رکھا جائے۔ اگر باقی روزہ نہ بھی رکھ سکیں تو یوم عرفہ کا روزہ اس کی بہت شان اور عظمت ہے، ایک دن کے روزے کی، 9 ذی الحجہ، عید سے ایک دن پہلے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بدلے میں بہت زیادہ اجر سے نوازے گا۔ اب تیسرا کام جو ان دنوں میں کرنا ہے کہ زیادہ اپنی نمازوں کو ریگولر کریں۔ اگر نمازیں مس ہو رہی ہیں اور مسلسل مس ہو رہی ہیں یا ان کے اندر کمی بیشی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ کوتاہی ہے، ان کے اندر سستی ہے، تو اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ اور چوتھا کام جو کرنا ہے، اگر اللہ توفیق دے، اور توفیق تب بھی ملتی ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے، کہ ان دنوں میں تہجد کی عادت اپنائیں۔ آپ یقین کریں تہجد اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ واحد ذریعہ ہے، اور تہجد کی نماز یہ وہ نماز ہے جس سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سرور عطا ہوتا ہے۔ اور اس وقت دیکھیں ہر بندہ اپنے دنیاوی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہے، ہر بندہ جو ہے وہ دنیا کے چکر میں آگے نکلنے کی کوشش میں ہے، لیکن نہ دنیا آتی اور آخرت بھی توبہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تہجد کی نماز یہ اپنائیں، اور یہ جو دن باقی رہ گئے ہیں ان دنوں میں کوشش کریں رات کو جلدی سو جائیں۔ سنت رسول ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اب دیکھیں نا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہم یورپ کنٹریز کو لے لیتے ہیں، سعودی عرب کو لے لیں، جو اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایسے تو نہیں کھڑے ہوئے۔ اب اگر ہم اپنا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے ملک پاکستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی زمینیں زرخیز، اس کے پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ معدنیات نکل رہی ہیں، اور اس ملک کے پاس نوجوانوں کی ایک ایسی کیپیسٹی موجود ہے کہ جن کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آج ہم وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں سے پاکستان شروع ہوا تھا۔ آج سے 75 سال پہلے چلے جائیں تو جو حالات اس وقت تھے، آج کے حالات اس سے بدتر ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہے، اور رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہوتی۔ ہم نے اتنا سفر ہی کیا 75 سال میں کہ ہم بجلی جو ہے وہ اپنی پوری نہیں کر سکے، جو بنیادی ضرورت ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم قوم نہیں ہیں، دیانتداری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بحیثیت قوم ہم بددیانت ہو چکے ہیں، اخلاق کی گراوٹ کا شکار ہے۔ تو جب ایسے معاملات ہیں تو پھر سکون دل کو کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ہم ویسے دور ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم کے ساتھ ہم نے رشتہ توڑ لیا، ہم نے اپنے معاملات زندگی میں، اپنے لین دین میں، اپنے کاروباری زندگی میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنے رہن سہن میں، ہم نے ہر ایک کو اپنانے کی کوشش کی۔ اگر ہم نے چھوڑا ہے تو ایک اللہ کے نبی کو چھوڑا ہے، اور اس کی سزا ہمیں یہ دی جا رہی ہے کہ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور آج سے مسلط نہیں ہے، پہلے دن سے مسلط ہے۔ وہ جو انگریز ہمیں تحفے میں دے کے گیا تھا، آج ان چند اشرافیہ نے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک رونا ہے جو ہر دل کی آواز ہے۔ ان حالات میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بس ایک ہی بات ہے جو اللہ بھی کہتا ہے، جو اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی کو، میں نے اپنے نبی کو بھیجا اسی لیے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے اپنے نبی کو یہ کتاب اور ہدایت یہ دے کے اس لیے بھیجا ہے کہ جا کے اس دین اسلام کو باقی سارے ادیان کے اوپر غالب کر دیں، اسلام کی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کریں۔ بس
اپنے حصے کا کام کر جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت میں یہ کفارہ ہو جائے گا ہمارے برے اعمال کا۔ میں اگلے دن ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی اور جو میرے دل کو لگی اور دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر طرف جو سودی نظام ہے، ہمیں سود کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی بندہ بھی سود سے نہیں بچ سکے گا، کم از کم اس کا دھواں جو ہے اس کے اندر ضرور جائے گا، اس کا غبار اس کے اندر ضرور جائے گا۔ اب میں بھی گورنمنٹ ملازم ہوں، میں بھی گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا ہوں، اور ہماری گورنمنٹ ٹوٹل سود پہ چل رہی ہے۔ اسی طرح ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے سود کھا رہا ہے، کیونکہ ہماری حکومت سود کے اوپر چل رہی ہے، تو دھواں اور گرد و غبار تو ہمارے اندر بھی سود کا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں ہم اس گناہ کا کیسے ازالہ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے ایک ہی ہمارے پاس چیز ہے کہ ہم اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، جس میں ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، سود کھا رہے ہیں اور ہمارے بس میں نہیں ہے ہم اس کو ختم کر سکیں، ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں، اس نظام کو بدلنے کے لیے، اسلام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اپنے دل و جان کے ساتھ کوشش کریں تو انشاءاللہ اس گناہ کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان دنوں میں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ روزہ کوشش کریں رکھیں۔ نمبر 2 سنت رسول ہے کہ تکبیر، تحمید، تحلیل کی جائے، تکبیرات زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے 9 ذوالحجہ تک آہستہ آواز میں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی پڑھنی ہے، نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، باقی ہر وقت کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں تو ان تکبیرات کو اپنے زبان کے اوپر جاری رکھیں۔ تیسرا کام، نمازوں کی پابندی کریں، جو سستی ہو گئی ہے اللہ کے حضور اس سے توبہ کریں، اور خاص طور پہ اگر ہمت ہو تو تہجد کی عادت ڈالیں، رات کو اللہ کے سامنے روئیں۔ یقین کریں آپ کا ایک قطرہ اگر اللہ کی حضور نکل گیا، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں ایک قطرہ اگر رات کو رو کے آپ نے نکال دیا تو اللہ کو وہ 7 سمندروں سے زیادہ محبوب بن جائے گا، اور گناہوں کی تلافی کا سبب بن جائے گا، اعمال کی چینجنگ کا سبب بن جائے گا، زندگی میں تبدیلی کا سبب بن جائے گا، اور اس کے ساتھ جو دلی سکون اور دل کو طاقت ملے گی، اللہ کے ساتھ جو تعلق پابستہ ہوگا، وہ انشاءاللہ وہ بندہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دے۔ تو تہجد کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں ان دنوں کے اندر، خاص طور پہ صدقات کی کثرت کریں۔ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا تو عشر بھی دے سکتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک بڑا اہم کام کہ ان دنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، بلکہ ہر وقت ہی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک عمل کی کتاب ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہم نے قرآن پاک کو، جو کہ قرآن فہمی کی کتاب ہے، قرآن کو سمجھنے کی کتاب ہے، ہم نے اس کتاب قرآن مجید کو قرآن خوانی کی کتاب بنا لی۔ واللہ یہ قرآن خوانی کی صرف کتاب نہیں ہے جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہم نے رواج بنا لیا۔ قرآن پاک قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے آ کے عرب کے اس معاشرے کو جو تباہی کے دہانے کے اوپر تھا، اور قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تباہی کے دہانے کے اوپر، کنارے کے اوپر پہنچ چکے سے، اور ان قریب اس تباہی کے گڑھے کے اندر گرنے والے تھے، تو اس قرآن نے آ کے اور میرے نبی نے آ کے تمہیں پیچھے کھینچ لیا، تباہی سے بچا لی۔ قوموں کو زندگی اللہ نے اس کلام کے ذریعے عطا کی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کتاب کو لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کر لیا، جان کنی کے لیے استعمال کر لیا۔ جس وقت کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی اس وقت ہمیں یاد آتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں اس وقت بھی کہ سورۃ یاسین پڑھیں، جان جو ہے وہ نکل جائے۔ تو یہ جان ڈالنے کے لیے آیا ہے، ہم نے اس کو جان نکالنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن فہمی کے لیے آیا ہے،
تاکہ اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلا جائے۔ ہم نے اس کو قرآن خوانی کے اوپر اکتفا کر لیا۔ قرآن پڑھنے کا ثواب تو ضرور ہے، لیکن اصل ثواب اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور نبی مہربان صلی اللہ تبارک وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ ایک آیت کو سمجھنا، ایک آیت کو سمجھ لینا کئی سورخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو جہاں پہ آپ 3 سپارے، 4 سپارے، 5 سپارے سپارہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ ایک آیت کے ایک حصے کو سمجھ لیں، اللہ کی رضا اس کے اندر ہے۔ اور سمجھنے کا مطلب اس کو سمجھنے کے بعد اپنے زاویے کو درست کریں۔ اگر قرآن پاک کے خلاف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو کتاب اللہ کے تابع کر لیں۔ اگر سنت رسول کے خلاف زندگی جا رہی ہے تو اپنے آپ کو سنت رسول کے تابع کر لیں، دین کو سمجھیں، دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور خاص طور پہ ان دنوں کے اندر اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھیں گے، اور سمجھنے کے بعد رب تعالیٰ تو اس سے وعدہ ہوا کہ ہم تیری کتاب کے حکم کو مان کے اپنی زندگی کو اس کے تابع کریں گے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تبارک وسلم کی سنت اور سیرت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ ان دنوں میں ارادہ کریں، اور اس پہ کوئی عملی کوئی صورت جو ہے وہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔ اور آخری کام جو ان دنوں میں کرنا ہے، جو بڑا ہی اہم ہے، اپنے گناہوں سے معافی، اپنے گناہوں سے توبہ، یہ بہت ضروری ہے۔ گناہوں سے توبہ بہت ضروری ہے، مغفرت، بخشش، اور رب تعالیٰ اعلان کرتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم آؤ تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ اور پھر اللہ قرآن مجید میں آواز دیتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، اے میرے بندو، اللہ پھر بھی پیار سے بلا رہے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ گناہ کر کے ظلم کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تمہارے گناہ زیادہ ہی صحیح، لیکن اللہ کی رحمت اور بخشش اور مغفرت وہ آپ کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ آؤ، توبہ کرو، اللہ یقین دلا رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے گزرے ہوئے پچھلے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آؤ تو صحیح نا۔ تو کم از کم آج اس درس سے یہ تو فائدہ ضرور اٹھائیں کہ ابھی ارادہ کریں، آج رات کو تہجد کے ٹائم میں اٹھ کے قیام اللیل کریں، 2 نفل پڑھیں توبہ کے، اور اس کے بعد اپنے رب کے سامنے سجدے میں چلے جائیں، ہاتھ اٹھا لیں، رب کو منائیں، اپنے آنسو بہانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس سے زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ اور سچی توبہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں 3 اس کے سٹیپ بتائیں گے، ان 3 سٹیپ کو فالو کریں۔ سب سے پہلے اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندگی۔ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا، اللہ کے سامنے تو پوری زندگی کی کتاب موجود ہے کہ اس بندے نے فلاں 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 گناہ کیا تھا۔ تو ایک کام یہ کریں کہ اللہ کو اپنے سارے گناہ ایک ایک کر کے بتائیں۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ اللہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یا اللہ میں شرمندہ ہوں۔ پہلا حدیث پاک میں جو کہ اپنے گناہ پہ شرمندگی۔ نمبر 2، ندامت کے بعد، شرمندگی کے بعد سچی توبہ۔ یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، جو ہو گیا یا اللہ ہو گیا، میں تیرا بندہ تھا، میں کدھر چلا گیا، تیری نافرمانی میں میں کہاں تک پہنچ گیا۔ یا اللہ آج سچی توبہ کرتا ہوں، گناہوں پہ شرمندہ ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے۔ اور اس کے بعد تیسرا آپ صلی اللہ تبارک وسلم نے فرمایا سچی توبہ کی یہ نشانی اور تیسرا سٹیپ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ یا اللہ جو ہو گیا ہو گیا، شرمندہ بھی ہوں، توبہ بھی کرتا ہوں، اور آئندہ یا اللہ میں کوئی گناہ اور تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔
تیرے حبیب صلی اللہ تبارک وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کروں گا، میں تیری کتاب کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ کام اگر ہم ان دنوں میں کر لیں تو ان دنوں کی جو پوری شان اور عظمت اور مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب آخری بات جو میں آپ سے اس کنٹیکسٹ میں کرنا چاہتا ہوں ان 10 دنوں کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے آخری عشرے کی الگ سے فضیلت، اس کے اندر جو نیکیاں کہی جاتی ہیں اس کی الگ سے فضیلت، پھر اس میں لیلۃ القدر کو رکھ دیا جو 1000 مہینوں کے برابر ہے، اور رمضان کی اللہ نے ہر رات کو جو ہے وہ بڑی وہ برکتوں کے ساتھ نواز دیا۔ یہ ایام العاشر جو ہیں، جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان کو اللہ نے بڑی خاص مقام اور مرتبہ دے دیا، اور اس کے اندر عبادات کرنا باقی دنوں کی نسبت اللہ نے بڑی فضیلت والا عمل قرار دیا۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب نبی کے امتی کسی طریقے سے میرے در پہ آ جائیں اور میں ان کو معاف کر دوں۔ بس یہی ان دنوں کی شانیں اور عظمتیں بڑھانے کا مقصد ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بھولے بھٹکے لوگ کسی طریقے سے میرے قریب آئیں اور میں ان کو معاف کر دوں۔ گویا کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے ایسے دنوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ باتیں سننے کی توفیق عطا کی ہے، اور اب اسے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ان باتوں کے ذریعے سے اپنے اندر ایک اچھی تبدیلی لائیں گے، اپنی غفلت کی زندگی کو عمل کی زندگی کے ساتھ بدلیں گے۔ اس سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والی زندگی ہم اپنائیں گے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ جس بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس سے نیکی کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ قرآن اور سنت جو انسان کو بدلنے کے لیے ہے، جو انسان کے دل کے اوپر دستک دیتا ہے، جس نے لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، قرآن کی باتیں اس کے دل کے اوپر دستک نہیں دیتی، اس کے دل کا دروازہ نہیں کھلتا، دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، سنی انسنی ہو جاتی ہے۔ بندہ ارادہ کرتا ہے نماز پڑھنے کا، اچھے اعمال کرنے کا، اخلاق کو بہتر کرنے کا، گناہوں کو چھوڑنے کا، لیکن توفیق نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ دنیا کا زیادہ رزق، دنیا کے زیادہ اسباب، دنیا کا زیادہ مال و متاع، دنیا کا زیادہ ساز و سامان، یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما دے، گناہوں سے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک کام جو ان دنوں میں کرنا ہے، جو سنت رسول ہے، بس یہ میرے اس درس کی آخری بات ہے، اور اس میں بھی آپ کو ایک سنت طریقہ، ایک گفٹ دے کے جاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ یکم ذوالحجہ سے، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے اس وقت سے لے کے قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال، بال سر کے ہوں، مونچھوں کے ہوں، داڑھی کے ہوں، یا زیر ناف جسم کے کسی بھی حصے کے بال، وہ نہ کاٹے، ناخن بھی نہ کاٹے، بال بھی نہ کاٹے۔ ان 10 دنوں کے اندر قربانی کرنے کے بعد اپنی حجامت وغیرہ کروائے، ناخن تراشی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جس نے قربانی کی ہے وہ حج پہ نہیں جا سکا، لیکن حاجیوں کے ساتھ اس نے یہ مشابہت اختیار کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا کر دے گا۔ تو یہ کام کریں۔ اگر اس سال آپ غلطی سے وہ
یکم ذوالحجہ کے بعد اپنی حجامت وغیرہ کروا چکے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگلے سال اس سنت کو اپنائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان پچھلے 5 دنوں کے اندر حجامت وغیرہ نہیں کروائی اور ناخن نہیں اتارے تو ابھی سے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ قربانی کرنے سے پہلے تک ہم سنت رسول کو زندہ کرنے کے لیے، اپنی آخرت کے اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے انشاءاللہ یہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی کی زندگی سے واپس لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مل کے یہ اللہ سے وعدہ کریں، عہد کریں کہ یا اللہ ہم نے تیرے کلام کو سنا، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنا، یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یا اللہ ہمارے اس ارادے کے اندر، یا اللہ تو اس ارادے کے اندر برکت ڈال دے اور ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو یا اللہ معاف کر دے، اور آئندہ سے ہمیں پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غلامان رسول میں شامل فرما، اور اسی غلامی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے اندر ہمیں زندگی عطا فرما، اور یا اللہ موت بھی اسی غلامی میں عطا فرما، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔